علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دن ہی باقی ہیں عید الاضحیٰ میں، تو اس کے بارے میں جو بھی امپورٹنٹ انفارمیشن اور جو بھی امپورٹنٹ مسائل ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے تاکہ ہم ان ایام سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور عید کے روز جو اس کے بعد بھی آنے والے دن ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ عید کے دن گلے ملنا سنت ہے یا غیر سنت؟ یہ چیز ایک بہت کامن ہے۔ تو سنن کبریٰ البہیقی میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب عید والے دن ملا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، یا کہا کرتے تھے تقبل اللہ منی و منکا، یہ دونوں کہا کرتے تھے۔ تو گلے ملنا ایک روایت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، اس کو ہم اسلام یا غیر اسلام میں ڈال کر غلط عمل میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پھر مسئلہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کیا ہے؟ تو صحیح بخاری 696 نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے بڑھ کر ہیں اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان دنوں کی نیکیاں جہاد سے بھی افضل ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل، جہاد سے بھی افضل ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے مال یا اپنی جان لے کر گیا اور پھر مال اور جان کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ مسند احمد میں 6154 نمبر حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919 نمبر حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیم یہی الفاظ روایت ہیں کہ اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی اور عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے اپنی جان اور مال کے لیے گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ مزید الفاظ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ پاک کی تکبیر، تحلیل اور تمہید بیان کیا کرو۔ اب تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تکبیرات کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اگلا یہ مسئلہ ہے۔ تو جب بڑی عید پہ ہم جاتے ہیں یا عید الاضحیٰ پہ جاتے ہیں یا ہم نمکین عید پر جاتے ہیں تو ہم پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے۔ اور جب ہم چھوٹی عید کے لیے یا میٹھی عید کے لیے یا عید الفطر کے لیے ہم لوگ جائیں گے تو ہم آہستہ آہستہ آواز سے یہ تکبیر پڑھیں گے۔ تو امام محمد بن علی بن حسین بن علی، یہ امام باقر کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہم سلام اللہ، جو امام جعفر کے والد تھے، کہ وہ نوافل اور سنت کے بعد بھی ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اور ان 10 دنوں میں ویسے تو فرض کے بعد بھی ہم ان تکبیرات کو کہیں گے، لیکن جو امام باقر ہیں وہ ان 10 دنوں میں نوافل اور سنت کے بعد بھی ان تکبیرات کو کہا کرتے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں 5631 نمبر حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ اب تکبیرات کی اقسام کتنی ہے یہ والا مسئلہ ہے۔ تو تکبیرات کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا تو ہم اس طرح سے تکبیرات کہتے چلے جائیں گے۔ سیکنڈ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تھرڈ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ ہم ان تینوں میں سے کسی بھی تکبیر کو پڑھیں گے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ابھی جو لاسٹ والی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، اس دعا کی صحیح مسلم میں فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز کے بعد جب اس دعا کو پڑھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔
پھر عید قربان کے بارے میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ عید کا وقت صبح ہے، دوپہر ہے یا رات کو ہے. تو عید کی قربانی رات کو بھی کی جا سکتی ہے، دوپہر کو بھی کی جا سکتی ہے اور صبح کو بھی کی جا سکتی ہے. تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو قربانی نہیں کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو کسائی نہیں ملتا، سارا دن وہ لوگ اپنے معاملات ذبح کرتے رہتے ہیں اور پھر شام تک تھک جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو ذبح کر لیں گے، وہ ذبح کیا اور اس کے بعد گوشت بنایا، وہ لوگوں کے گھروں میں کیسے پہنچائیں گے؟ ضرورت مند لوگ تو محروم رہ جائیں گے. تو اس کا طریقہ کار پھر کیا ہوتا ہے کہ صبح کو قربانی یا دوپہر کو قربانی یا شام سے پہلے پہلے کر لی جاتی ہے کہ کچھ ضرورت مند لوگ بھی اپنا کھانا پکا سکیں. اور سیکنڈ یہ کہ اتنا گوشت ہم سنبھال کے کہاں رکھیں گے اگلی صبح تک، تو خراب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ حرام نہیں ہے، لیکن رات کو قربانی کی جا سکتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، اس نے قربانی نہیں کی. اس شخص نے جو قربان کیا وہ حلال تھا، وہ اس کو کھا سکتا ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ اللہ کے حضور قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، وہ لکھی ہی نہیں جائے گی. اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گوشت تم ضرور کھاؤ، لیکن تم نے اللہ کے لیے جو قربانی عید قربان کی کرنی ہے اس کو تمہیں دوبارہ سے کرنا پڑے گا. تو قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور 3 دن تک رہتا ہے، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو. اور 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے ہم قربانی کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کے 3 دن ہیں. نماز پڑھنے کے ساتھ ہی اس کا وقت شروع ہو جائے گا اور پھر 10 کو، پھر 11 کو اور 12 کی مغرب سے پہلے وقت ختم ہو جائے گا. اگر کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ عید کی نماز ہونے کے بعد اپنا جانور قربان کر سکتا ہے، یعنی کہ جب تمام امت میں اس وقت میں اس کے ایریے کے گرد جو ہے وہ قربانی ہو گئی تو وہ اس کے بعد وہ اپنا جانور قربان کر سکتا ہے، چاہے اس نے نماز نہیں بھی پڑھی، کیونکہ یہ نماز فرض نہیں ہے، یہ نماز سنت ہے. اچھا، اب جانور کو قربان کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جانور کو جب بھی ہم نے لٹانا ہے تو اس کا جو چہرہ ہے، جو منہ ہے، وہ ہم نے قبلہ رخ کرنا ہے اور ہم نے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ بسم اللہ اللہ اکبر ہم نے اتنا اونچا پڑھنا ہے کہ کانوں تک آواز آئے گی، اور کعبے کی طرف منہ کرنا اور دائیں ہاتھ سے چھری چلانا یہ مستحب ہے، افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے. پھر صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو سخت ناپسند کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص اونٹ کو گرا کر ذبح کرے. وہ کہتے تھے کہ یہ خلاف سنت ہے. اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کرنا سنت ہے، اس کو لٹا کے نہر کرنا یہ خلاف سنت ہے. اور عبداللہ ابن عمر ایک جید صحابہ، ایک فقیہ صحابی کا یہ فتویٰ ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی ہیں. فصلی لربک کا ونہر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نہر کرو، یعنی کہ قربان کرو. اگر قحط پڑ گیا ہے، اب یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں. تو اگر تو قحط پڑ گیا ہے تو آپ علیہ السلام نے قربانی کا گوشت 3 دن تک کھانے کی اجازت دی ہے. لیکن اگر قحط نہیں پڑا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم اٹھ گیا تھا کہ جتنے دن مرضی کھا لو. تو ہم اگر قحط پڑ گیا ہے تو ہم 3 دن تک اس گوشت کو کھا سکتے ہیں، اور اگر قحط نہیں پڑا ہے تو جب تک ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں ہم اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ 30 دن 30 ڈیز 1 منتھ سے زیادہ گوشت کو سٹاک نہ کریں، پھر اس میں بیکٹیریا مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ بیماریوں کو جنم دیتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے عید الاضحیٰ کے بارے میں پہلا ہاف پورشن تھا، جس میں ہم نے تقریباً 8 سے 9 مسائل کو ڈسکس کیا ہے. ہم اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ بالکل نیکسٹ ڈے اپلوڈ کر دیں گے، جس میں بقایا بھی جو امپورٹنٹ مسائل ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. تو جتنے بھی مسائل ہیں، جو جرنل مسائل، ایسے مسائل جو ہر شخص کے ذہن میں ہیں اور جس سے کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی طرح سے نبرد آزما ہوتا ہے، ہم ان تمام مسائل کو ڈسکس کریں گے تاکہ عید آنے سے پہلے پہلے آپ ہر قسم کے ایشو کو اپنے سامنے ڈسکس کر لیں. امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا. جو اس میں چیز سمجھنے والی ہوگی ہم اسے کمنٹ باکس میں بھی ڈسکس کر لیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے ویری نیکسٹ ڈے وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. السلام